بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں اس کا انفرادی طور پہ جواب دے دیا کرتا تھا، لیکن پھر میں نے اس کی یہ ضرورت محسوس کی کہ ویڈیو کی صورت میں اس کا جواب ہونا چاہیے تاکہ کافی سارے لوگوں کے جو اشکالات ہیں دور ہو جائیں۔ فرض نماز کے بعد دعا کرنا، اس کا قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ اب جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ضروری تھا کہ ان کے اس اشکال کا جواب دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کا وقت مقرر نہیں ہے تو پھر ہم دعا کر سکتے ہیں، اس میں کیا غلط بات ہے؟ دیکھیں، ہم بھی وہی بات کہتے ہیں کہ جب دعا کا وقت مقرر نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے وقت کیوں مقرر کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے دعا کا وقت کیوں مقرر کیا ہوا ہے؟ جب دعا کا وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنی ہے، یہ تو پھر آپ لوگوں نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ دعا کا وقت مقرر نہیں ہے؟ جو اجتماعی دعا ہے اس کا وقت مقرر ہے، جو انفرادی دعا ہے اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جو اجتماعی دعائیں ہیں ان کا وقت مقرر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا جو خطبہ ہوا کرتا تھا اس کے دوسرے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کروایا کرتے تھے، اس کا وقت مقرر ہے، ہم بھی کرواتے ہیں، کروانی چاہیے۔ جنازے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کروایا کرتے تھے، یہ وقت مقرر ہے۔ اسی طرح اور بھی جن جن مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کروائی ہے ان کا وقت مقرر ہے۔ اجتماعی دعا کا وقت مقرر ہے، انفرادی دعا کا وقت مقرر نہیں ہے۔ انفرادی دعا آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس وقت چاہیں، جو چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اجتماعی دعائیں ہیں جن کا امت کے ساتھ تعلق ہے ان کا وقت مقرر ہے، ان کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے لہٰذا جب جس کا جیسے دل چاہے دعا کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں، ہر نماز کے بعد امام صاحب دعا کروائیں، یہ آپ لوگوں نے وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد امام صاحب دعا کروائیں، ٹھیک ہے۔ اگر امام صاحب دعا نہیں کرواتے تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ امام صاحب ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایسا امام چاہیے جو ہر نماز کے بعد دعا کروائے، پھر تو آپ نے وقت مقرر کر دیا۔ دیکھیں، جس چیز کی شریعت نے تخصیص نہیں کی ہے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے دو موقف پائے جاتے ہیں عام طور پہ۔ کچھ ہمارے اہل حدیث ہیں جو بالکل اس چیز کے سخت خلاف ہیں کہ جو اگر کسی نے نماز کے بعد دعا کروا دی ہے تو اس کے خلاف ایکشن میں آ جاتے ہیں کہ اس نے بہت غلط کام کیا ہے۔ اور وہیں پہ دوسرے ہمارے احناف ہیں، اگر کسی نے دعا نہیں کروائی تو وہ سخت ایکشن میں آ جاتے ہیں کہ جی اس نے دعا نہیں کروائی، نماز کے بعد اس نے دعا نہیں کروائی۔ تو میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی کبھار امام صاحب سے کہا جائے تو وہ اس میں دعا کروا دے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تواتر کے ساتھ ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد امام صاحب کو دعا کروانا لازمی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ سراسر بدعت ہے اور یہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور بدعت آپ کو پتہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا